السلام علیکم۔ بلال وائس کلب میں خوش آمدید۔ آل سمود قوم عاد کے بعد آئی۔ یہ ایک انتہائی خوشحال اور مضبوط لوگ تھے۔ قد طویل ہوتے تھے اور جسم انتہائی مضبوط تھے۔ وہ بستر پر علالت کے عالم میں یعنی بیماری کے عالم میں مرتے بھی نہیں تھے۔ ہچ کے لیتے دنیا سے رخصت ہو جاتے تھے۔ وہ بھی قوم عاد کی طرح پہاڑ کاٹ کر عمارتیں بنانے کے ماہر تھے۔ اللہ نے انہیں بھیڑ بکریوں اونٹوں کے ریوڑوں سے نواز رکھا تھا۔ خوشحالی بہت تھی۔ پتھر کے تراشے ہوئے خوبصورت گھر اور جسمانی مضبوطی نے ان میں تکبر پیدا کر دیا تھا۔ تکبر اور کفر دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہوتے ہیں۔ متکبر لوگ بہت جلد کافر ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی کافر ہو گئے تھے، بت پرست اور مشرک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نازل فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام قوم کو دیا۔ قوم نے ان سے الٹا معجزہ طلب کر لیا کہ اگر تمہارا کوئی رب ہے، اللہ ہے، تو تم ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ، ہم تم پہ یقین لے آئیں گے۔ قوم سے پوچھا، تمہیں کیا معجزہ چاہیے؟ قوم نے کہا، اگر تم نبی ہو تو سامنے پہاڑ چٹان سے ایک اونٹنی کو پیدا کر دو، وہ اونٹنی بچہ بھی دے اور ہم سب اس کے دودھ سے مستفید بھی ہوں، یعنی اس کا دودھ بھی استعمال کر سکیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، دعا قبول ہوئی۔ چٹان پہاڑ پھٹا اور ایک خوبصورت اونٹنی برآمد ہو گئی۔ اونٹنی چلتے ہوئے قوم سمود کے پاس آئی، بچہ پیدا کیا۔ قوم سمود لاجواب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ اونٹنی کے لیے ایک باغ پیدا کیا اور اس کے چلنے پھرنے کے لیے نخلستان کو آباد کر دیا۔ اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن باغ یعنی نخلستان میں گھومتے رہتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے باغ کا پانی بھی تقسیم کر دیا تھا۔ ایک دن قوم استعمال کرتی تھی، ایک دن اونٹنی اور اس کا بچہ استعمال کرتے تھے، اور جس دن قوم پانی استعمال نہیں کرتی تھی اس دن قوم اونٹنی کا دودھ استعمال کرتی تھی۔ لوگ دین کی طرف راغب ہونا بھی شروع ہو گئے تھے۔ توحید کا پرچار ہو رہا تھا، لیکن پھر کچھ لوگوں کو نافرمانی شروع کر دی۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید برداشت نہ ہوئی اور آل سمود کے دو نوجوانوں کیدار اور مصدع نے اونٹنی کو قتل کرنے کا بھیانک منصوبہ بنا لیا۔ شراب پی اور اونٹنی پر حملہ کر دیا۔ کیدار نے تیر چلایا اور مصدع نے تلوار سے اس کی ٹانگ کاٹ دی۔ اونٹنی کے بچے نے دیکھا تو اس نے چیخ ماری۔ اپنی ماں کی ہلاکت کے بعد وہ اس چٹان کے اندر چلا گیا جس سے اونٹنی نے جنم لیا تھا۔ اونٹنی کا قتل قوم سمود کے خاتمے کا باعث بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 دن کا سخت عذاب اتارا۔ پہلے دن ان کے چہرے سرخ ہوئے، دوسرے دن زرد ہو گئے، تیسرے دن سیاہ کالے ہو گئے۔ پھر شہر میں زلزلہ آیا، ایک چنگھاڑ کی آواز آئی، پہاڑ تقسیم ہو گیا۔ جن پہاڑوں پہ وہ شاندار گھر بناتے تھے وہ تقسیم ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے 120 ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئے، اور یوں قوم سمود بھی تاریخ کے اوراق میں جذب ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کہاں آباد تھی، اس بارے میں 2 روایات ہیں۔ پہلی روایت کے مطابق آل سمود سعودی عرب میں مدینہ منورہ سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر آباد تھی۔ یہ تبوک کا علاقہ ہے۔ یہ علاقہ آج بھی موجود ہے، اردن کی سرحد پہ واقع ہے۔ یہ حضرت صالح کی نسبت سے مدائن صالح کہلاتا ہے۔ یہ سرخ چٹانوں کا شہر ہے۔ پتھروں کے گھر، دروازے، کھڑکیاں، قدیم ٹیمپل آج تک موجود ہیں۔ چشمے اور باغ نخلستان کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ مفسرین کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام عذاب کے بعد خضر موت یا احقاف تشریف لے آئے تھے۔ یہ علاقہ اس وقت یمن اور عمان سلالہ حضرت صالح علیہ السلام نے یہیں انتقال فرمایا۔ سلالہ سے 200 کلومیٹر دور ناسک کے مقام پر ان کا مزار بھی موجود ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔